تو یہ جو ٹو نیشن تھیوری کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یہ جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے اور دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، تو اس کی بنیاد تو اسی وقت پڑ گئی تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کے سامنے یہ اعلان فرما دیا تھا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ اسلام کسی اور مذہب کی شناخت اور پہچان کو قبول نہیں کر سکتا، اس کا ایک اپنا مزاج ہے، اس کی تعلیمات کا ایک اپنا منہج ہے اور شریعت کے احکامات کے اپنے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں میں وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے کہا کہ جب سے اسلام آیا ہے، اگرچہ اسلام کے چہرے پر دشمنان اسلام کی جانب سے یہ سر توڑ کوششیں کی جاتی رہیں کہ اس کے حقیقی چہرے کو مسخ کیا جائے، مگر جز وقتی طور پر وہ دشمن کامیاب بھی ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر وقت کی گرد کو ہٹاتے ہوئے دوبارہ سے اسلام کے چہروں کو دنیا والوں کے سامنے روشناس کرایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، صدیاں گزرتی رہیں۔ پھر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں صدی ہجری میں دین اکبری کے نام پر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو یہاں کے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ داخل کر کے تہذیب اور تمدن کے نام پر اور اس خطے کی مٹی کی محبت کے نام پر سب کو اس بات کے لیے باور کرایا گیا کہ ہم کچھ ایسا ملاپ اور ایسے مکسچر کے ساتھ کچھ ایسی تعلیمات تمہیں دے دیتے ہیں کہ جس پر عمل پیرا ہو کر تمام افہام و تفہیم کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور پھر وہ دین اسلام کا چہرہ مسخ کر کے جب دین اکبری سامنے آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سر تو کٹ سکتا ہے مگر دین اکبری کو کسی طور پر قبول نہیں کر سکتا۔ وہ تنے تنہا ایک واحد حضور شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے جو شہنشاہ سرہند کہلائے، اور اقبال نے انہیں خراج تحسین پیش کیا کہ وہ مرقد تو ایسا مرقد ہے، وہ مقام اور وہ مزار تو ایسا مزار ہے کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات اس قبر پر نازل ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس قبر میں مدفون اس عظیم ہستی کے طفیل دین اسلام کا عظیم چہرہ لوگوں کے سامنے رہا، اور انہوں نے اسلام کی احیاء کے لیے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ وہ تنے تنہا ایک فرد پوری انجمن کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ تو دو قومی نظریہ اس وقت بھی ہمیں نظر آیا، اور حضور مجدد الفسانی کو الفسانی کا مجدد کہا ہی اس لیے گیا کہ گزشتہ 10 صدیوں میں تو ہر صدی میں ایک ایک مجدد آتا رہا، لیکن اس وقت اسلام پر اتنا بڑا اور گھناؤنا حملہ تھا کہ اگر مجدد پاک کے اس وقت قدم لڑکھڑا جاتے تو پھر اس بر صغیر میں اسلام کی شناخت مٹ چکی ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مجدد جو 10ویں صدی ہجری میں تمہیں نصیب ہوا ہے، اب کے بعد اگلی 10 صدیوں تک جس کی تعلیمات اور جس کا فلسفہ چلے گا اس ذات کو مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی کہتے ہیں۔